حوالے سے اس وقت عمران خان کے لیے بڑی خبر، بڑی خوشخبری ہے، بتائیے گا کیا خوشخبری ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے؟ میرا خیال ہے عید سے پہلے جو عید کا گفٹ ہے، جو تحفہ دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پوری قوم کو، وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں جو سزا تھی اس کو معطل کر دیا گیا۔ ماشاءاللہ مبارک۔ آج کی سماعت کے حوالے سے ذرا بتائیے گا تفصیلی طور پر کیا کچھ اندر ہوا؟ ڈیٹیلز یہ ہے کہ جو کیس ہے، جو اپیل ہے ہم نے فائل کی، اس میں ہم نے 2 موقف اختیار کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی قسم کی شہادت نہیں ہے، یہ کیس ایسا ہے جس میں کسی ایویڈنس، کسی شہادت کے بغیر سزا دے دی گئی تھی۔ تو جب ایک کیس میں شہادت ہی نہ ہو اور سزا دے دی جائے تو پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے کہ پہلی ہیئرنگ پہ ہی اس کی سزا جو ہے معطل ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہمارا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ یہ جو کچھ کارروائی ہوئی جیل میں، جو کچھ یہ کیس مقدمہ چلایا گیا، یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے، یہ آئین کے خلاف تھا، آرٹیکل 10A کے خلاف تھا۔ یہ سب کچھ جو ہوا، جہاں آپ کو کراس ایگزامینیشن یعنی جرا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، آپ کے وکلاء کو پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اس قسم کی جو ٹرائلز ہوتے ہیں وہ مس ٹرائل قرار دیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے ٹرائلز کی جو سزا ہے وہ فوراً معطل کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے لحاظ سے یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ انہی 2 بنیاد پہ ہے۔ تو اب اس کیس کا کیا بنے گا، فیوچر کیا ہے اس توشہ خانہ کیس کا؟ کیس تو ابھی مین اپیل تو چلے گی، لیکن چونکہ سزا معطل ہو چکی ہے تو اس کیس میں عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ اچھا، باہر آ سکتے ہیں۔ جی۔ اور دوسری طرف سے سرکار اس کو چیلنج بھی کر سکتی ہے؟ نہیں، سرکار چیلنج نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جو سرکار کے جو وکیل تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ کیس بنتا ہے جس میں سزا معطل ہو جائے۔ اور دوبارہ سے بتائیے گا کن گراؤنڈز پر اس کو معطل کیا گیا ہے؟ 2 گراؤنڈز ہیں، بیسک گراؤنڈز ہیں جی۔ ایک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ یہ ایسا کیس ہے جس کے اندر کوئی شہادت نہیں ہے، جس میں یہ فیصلہ جس کے بیسس پہ فیصلہ کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ جو ٹرائل تھا یہ مس ٹرائل ہے، یہ آئین کے خلاف ہوا ہے۔ اب علی ظفر صاحب، نو ڈاؤٹ عید سے پہلے آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بڑی خوشخبری ہے پی ٹی آئی کے لیے، خان صاحب کے لیے، خان صاحب کی رہائی بھی اس پہ ہو سکتی ہے، تو اب مزید کیا ہوگا؟ مزید کن کیسز میں خان صاحب کی رہائی باقی ہے؟ اب دیکھیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل کیس سائفر کے کیس تو چل رہے ہیں نیچے، اس میں تو بیل ہوئی ہے۔ اب کل اگر دوسرے کیس جو ہے اس میں بھی سزا معطل ہو جائے تو پھر کل ہی عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ بڑی خبر ہے۔ اس وقت بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا جو ہے وہ اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام تر مناظر ہیں۔ اگر وہ اڑتا ہے تو پھر خان صاحب کسی مقدمے میں گرفتار نہیں ہے، پھر خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، اور اگر پھر نیا مقدمہ بنا کر نئی گرفتاری ہے، نیا کوئی اس کے اندر نہ ڈال دے گا۔ یہ وکٹری ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، یہ پوری قوم کی وکٹری ہے۔ پوری قوم کو مبارکباد کہ آئین کی، قانون کی پاس جو سربلندی ہے وہی ہے۔ جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا تھا، جس طرح سے اس کے اندر شہادت ہی نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سزائیں دی گئی۔ الحمدللہ آج جو ہے الحمدللہ وہ پاکستان کی وکٹری ہوئی ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، وکلاء ہیں، ہیلو، بہت خوشخبری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اس کو آپ ایک تحفہ سمجھیں، اور آج جو توشہ خانہ کی سزا تھی، جو توشہ خانہ کیس میں نیب کورٹ نے غیر آئینی، غیر قانونی سزا دی تھی عمران خان صاحب کو اور ان کی بشرا بی بی کو، وہ دونوں کی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ اور اب اگر کل انشاءاللہ جو دوسرا کیس ہمارا لگا ہوا ہے اس میں بھی یہ سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کل ہی باہر آ سکتے ہیں جیل سے۔ یہ کیس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا کہ یہ جیل میں ٹرائل ہوا تھا اور نیب کورٹ نے سزا دے دی تھی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو،
اور ہم نے جو اپیل کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، یعنی کہ یہ جو سزا دی گئی ہے اس کے پیچھے کوئی شہادت نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، یہ کسی شہادت کسی ایویڈنس کے بغیر سزا دے دی گئی تھی۔ دوسری ہم نے یہ بھی وجہ بتائی تھی کہ یہ جیل ٹرائل جو تھا یہ غیر آئینی اس لیے تھا کہ اس میں جو وکلاء تھے ان کو پیش بھی نہیں ہونے دیا گیا تھا اور ان کو جیل سے باہر نکال دیا گیا تھا اور ان کو جرا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو اس قسم کے جو ٹرائل ہیں، اس قسم کے جو مقدمے ہیں، وہ تاریخ میں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مس ٹرائل ہے، یہ غیر آئینی ہے۔ اسی لیے ان دونوں وجوہات کی وجہ سے آج عدالت نے پہلے دن ہی سماعت کے پہلی سماعت تھی اس کیس کی، پہلا دن ہی انہوں نے یہ سزا کو معطل کر دیا ہے۔ تو یہ ایک اتنی خوشخبری ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب اس کیس میں کم از کم گرفتار نہیں رہ سکتے۔ سر یہ بتائیں کہ آج تک اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، کیا عدالتیں اگر اسی طرح چلتی رہیں تو ایک غریب آدمی کا جو کیس عدالت میں لگا ہے کیسے آگے بڑھے گا؟ جی دیکھیں، ابھی تو ایک آپ کی بات، یہ ڈیبیٹ صحیح ہے، اس پہ ڈیبیٹ بعد میں کریں گے، لیکن آج ایک خوشخبری ہے، آج ایک اچھی بات ہے کہ پہلے دن ہی سزا معطل کی گئی۔ عدالت نے یہ دیکھا، ہائی کورٹ نے یہ دیکھا کہ یہ کیس میں اپیل میں بہت جان ہے، اپیل میں بہت وزن ہے اور جو سزا ہے اس کو معطل کرنا چاہیے، کیونکہ صرف سزائیں تب معطل ہوتی ہیں جب عدالت یہ سمجھے کہ جو ایویڈنس ہے، جو شہادتیں ہیں، وہ کنوکشن کو، سزا کو سپورٹ نہیں کرتی، وہ اس کے برخلاف ہیں آئین کے اور قانون کے سزا، اس لیے وہ معطل کر دی جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیں، ایک تو پی ٹی آئی کے مطالبے پر چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا اور دوسری جانب آج عمران خان کو یہاں سے بھی بڑا ریلیف مل گیا، کیا کئی معاملات طے پا گئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ جی آپ پتہ نہیں کیوں معاملات طے پانے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ان کو جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، جو کیس چلایا گیا تھا، وہ اتنا غلط کیس تھا، اتنا بے بنیاد کیس تھا کہ اس کا یہ فیصلہ آج ہونا ہی تھا، اس طرح سزا کو معطل ہونا ہی ہونا تھا۔ تو یہ جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کئی بار دیر میں آتا ہے، لیکن آج آتا ہے فائنلی، اور آج ہم نے دیکھا کہ آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملا۔ علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو بڑی دیر بعد کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملا، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت جب 6 ججز کا معاملہ چل رہا ہے، خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو رستہ ہے قانون اور آئین کا، انصاف کا، وہ اب جو پریشر کے بغیر یہ فیصلے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بڑا ریلیف بھی ملا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے یہ کئی بار ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری ہوتا ہے کہ تاریخ میں ایک بڑا ایسا موڑ آتا ہے، ایسا وقت آتا ہے جب تاریخ تبدیل کرتی ہے ہر چیز کو، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں۔ یہ ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ الیکشن جب ہوئے تو ایک تاریخ بنی، اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ہر قسم کا پریشر جو ان خط سے بھی نظر آتا ہے کہ ہر قسم کا پریشر عدالتوں پہ ڈالا جا رہا تھا، لیکن عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرنے کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پی ٹی آئی نہیں بلکہ پوری عوام جو پاکستان کی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اب جو انصاف کا ترازو ہے وہ درست سمجھ جا رہا ہے۔ رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو۔ بشرا بی بی کی ملاقات کے حوالے سے بھی آج صبح جو ہے نا درخواست آپ لوگوں کی طرف سے دی گئی تھی، جس میں جو جیل حکام انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے جب خان صاحب کے ساتھ کیس میں جاتی ہے تو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس پر بڑا وہ ریمارکس آئے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوتی ہے یہ تو کیس کے لیے جاتی ہے تو ملاقات تو نہیں ہو پاتی، تو اس کے لیے بھی آج جو ہے نا وہ 2 دن مختص کیے گئے ہیں۔ اس پر کیا کہیں گے؟ آج آپ کے لیے خوشخبریاں تھوڑا زیادہ ہی ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں وہ بھی بالکل قانون کے مطابق ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فائنلی قانون جو ہے وہ اپنا راہ ہموار کر رہا ہے ہر ایک کے لیے۔